الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین۔ یہ داستان آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مصعب بن عمیر کہ یہ مکہ کا ایک زیبا چہرہ، خوش لباس اور ثروت مند جوان تھا، جوان، اور وہ شیک لباس یعنی ایک اچھا لباس پہننے والا، جس کو اچھا لباس وہ جچتا بھی ہے اور خود اس کی پسند بھی ہے۔ تو جب رسول گرامی اسلام نے مکہ میں دعوت اسلام دی تو آہستہ آہستہ، البتہ آپ کو معلوم ہے رسول خدا کی وہ معروف حدیث، آپ نے فرمایا کہ جوانوں نے، وہ جوان مجھ پر ایمان لائے اور بوڑھے لوگوں نے میری مخالفت کی، بوڑھوں نے مخالفت کی، جوان ایمان لے کر آئے۔ تو مکہ میں وہ ابتداءً جوان ایمان لے کے آئے۔ یہ جوان جناب مصعب ابن عمیر کے جوان ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے والدین وہ اسلام کے خلاف ہیں اور مخالف ہیں۔ لہذا جناب مصعب نے اب اجازت جو ہے وہ لینا چاہیے، اجازت سے مانے بن گئے، اجازت نہیں دی۔ تو جناب مصعب بن عمیر نے مخفیانہ اور چھپ کر ایمان لے آئے۔ اب اپنی عبادات کو اب کیسے جو ہے وہ حاصل کریں، کیسے انجام دیں؟ تو پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر وہ عبادات کو بجا لاتے، نماز اور دیگر جو ہے وہ عبادات، اور قرآن کی تعلیم کے لیے وہ جو چند گھر جو مسلمان ہوئے تھے ان کے گھروں میں جا کر قرآن کی تعلیم لیتے۔ تو اتنے میں عثمان ابن طلحہ کہ یہ مکہ میں مشرک ہے اور کلید بردار بیت اللہ کی وہ چابی اس کے پاس ہے۔ اس کو جو ہے وہ علم ہوا، اس کو کہیں سے علم ہو گیا کہ جناب مصعب بن عمیر وہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے جا کر اس کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے والدین نے جناب مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا۔ اب یہ کہاں جائیں؟ اور کوئی چیز ہمراہ نہیں ہے، سب کچھ چھین لیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ مصعب بن عمیر رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ رات کے کھانے کے لیے نان بھی نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام نے تفقد کیا اس کو اور اس کی مدد کی۔ اور میں وہ عرض کروں کہ اس قسم کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ جناب حضرت خدیجہ کا مال جو صرف ہوا ہے وہ ایسے موقعوں پہ صرف ہوا، رسول گرامی اسلام نے اس کی مدد کی۔ اور پھر جناب جعفر بن طیار کے ہمراہ کہ جب پہلی ہجرت جو ہوتی ہے حبشہ کی طرف، تو جناب جعفر بن طیار، کچھ اور مسلمان اور من جملہ مصعب بن عمیر، ان کو حبشہ کی طرف فرمایا کہ ہجرت جو ہے وہ کر جائیں تاکہ اپنی اسلام اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ کچھ مدت کے بعد جناب مصعب بن عمیر حبشہ سے واپس مکہ آ جاتے ہیں، اور جب مکہ آتے ہیں تو رسول گرامی اسلام نے جناب مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا، اور یہ پہلے مبلغ ہیں، مبلغ اسلام، پہلے مبلغ اسلام، پہلے معلم قرآن ہیں جو رسول گرامی اسلام نے اس جوان کو مدینہ بھیجا۔ اس جوان نے جا کر مدینہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، اور پہلی نماز جماعت مدینہ میں وہ جناب مصعب ابن عمیر نے اقامہ کی، اور پہلے امام جماعت ہیں جناب مصعب ابن عمیر۔ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری جملہ میں جو اس کے لیے سارا واقعہ میں نے عرض کیا ہے، جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں جناب حمزہ کے ہمراہ، اور وہاں میدان احد میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور جب رسول گرامی اسلام دفن فرما رہے تھے مصعب بن عمیر کو، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اے جوان خوش لباس، کہ تم خوش لباس تھے، خوبصورت و خوش لباس تھے، آج تمہیں ایک پرانے لباس میں تمہیں دفن کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا کہ خدا اور پیغمبر تجھ سے راضی ہیں۔ سند دی رسول خدا نے، خدا اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہے۔ خوب عزیزاً، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر مصعب بن عمیر اپنے والدین سے وہ اجازت مانگی، اجازت نہیں دی، تو اگر اپنے والدین کی اطاعت جائز تھی تو اپنے والدین کی اطاعت کرتے۔
خدا اور رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے والدین کی اطاعت یہاں درست تھی، جائز نہیں تھی۔ لہذا قرآن کی سورہ لقمان آیہ نمبر 15 کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ اگر وہ دونوں یعنی انسان کے ماں باپ والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں اور میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دے کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے، اور وہ کہیں شرک کا کہیں، یعنی مشرک ہونے کا کہیں، اور کسی کو میرے ساتھ خدا کے ساتھ شریک کہنے کا کہیں، تو ان کی بات نہ ماننا اور ان کی اطاعت نہ کرنا۔ خدا کہہ رہا ہے، وہی خدا جو والدین کے احترام اور احسان کا حکم کر رہا ہے، وہی خدا فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کا حکم دیں تو پھر اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اور فوراً، البتہ عام طور پر یہ آیہ مبارکہ یہیں تک جو ہے وہ عام طور پر وہ پڑھی جاتی ہے، میں پوری آیت جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر وہ اس آیہ میں وہ احکام ہیں، اور لطیف ہے یہ آیہ کہ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ والدین مشرک ہیں، اگرچہ وہ شرک کا حکم کر رہے ہیں، لیکن ان کی شرک میں اطاعت نہ کرنا، اور فرمایا البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ پھر بھی خدا بند عالم نے فوراً فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ وَاتَّبِعْ، خدایا میں کس کی اتباع کروں، کس کی اطاعت کروں؟ اس آیت کے اگلے حصے میں خدا بند عالم نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فرمایا کہ وہ ان کی پیروی کرنا کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے میری طرف، خدا کی طرف جنہوں نے رجوع کیا ہے، ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور تمہاری بازگشت، سب کی بازگشت ہے وہ میری طرف ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو اور تم نے دنیا میں کیا کیا انجام دیا ہے۔ والدین کی اطاعت مشروط ہے، مخلوق کی اطاعت مشروط ہے، اس اطاعت کو اطاعت مشروط جو ہے وہ کہیں گے۔